اس کے متاثرین میں سینکڑوں نہیں تو درجنوں افراد ضرور شامل ہیں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ 4 کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کیونکہ میں ان کا وکیل بھی ہوں۔ حنیف نے سبز باغ دکھا کر ان 4 افراد سے مجموعی طور پر 2,30,000 روپیہ ہتھیا لیے ہیں اور انہیں کسی بدماش کے ذریعے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ وہ بیچارے بہت خوف زدہ ہیں۔ میں نے ساجدہ والے نوٹس سے پہلے ایک اور نوٹس ان 4 افراد سے متعلق بھی حنیف کو بھیجا تھا، جس کا تاحال جواب نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے وہ نوٹس آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ میں ایسے کسی نوٹس کے وجود سے واقف نہیں ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے ہوئے بولی۔ ساجدہ سے متعلق یہ نوٹس تو بس اتفاق ہی سے میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں آپ کی پریشانی کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں، میں نے اپنے لہجے میں دنیا جہان کی ہمدردی سموتے ہوئے کہا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک سراسر فراڈ شخص کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بندھی ہوئی ہیں۔ مجھے پچھلے کچھ عرصے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے، وہ پرخیال لہجے میں بولی، مگر ساجدہ والا معاملہ تو میری برداشت سے باہر ہے۔ کوئی بھی عورت، میرا مطلب ہے کوئی بھی بیوی، یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرے۔ یہ غلط بیانی تو ناقابل معافی ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ میں نے اس کے خیال کی تائید کی، پھر مشفقانہ انداز میں پوچھا، آپ کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے حنیف نے آپ سے شادی کے وقت یہی بتایا ہوگا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ جی ہاں، مجھے اس نے یہی بتایا ہے۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، نکاح نامے میں کیا درج ہے؟ نکاح نامہ؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، میں نے تو آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ کیا آپ نے شادی کے وقت نکاح نامے پر دستخط نہیں کیے تھے؟ وہ بیزاری سے بولی، کیے تھے۔ اس کے مندرجات پر بھی غور کیا تھا۔ مجھے اس وقت اتنا ہوش نہیں تھا۔ ہوش نہیں تھا؟ کیا مطلب؟ آپ اس سے کوئی ایسا ویسا مطلب نہ سمجھیں، وہ جلدی سے بولی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بس میں نے دستخط کر دیے، نکاح نامے کے مندرجات کا جائزہ نہ لے سکی تھی۔ اس کا انداز خاصا الجھا ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خاص بات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، تاہم میں نے اس وقت اسے کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے کسی سوال سے بھڑک جائے یا بدک جائے، کیونکہ چاندنی کی صورت میں قدرت نے ایک ایسا مہرہ میرے ہاتھ میں دے دیا تھا جو حنیف کے بڑے بڑے مہروں کا کلا کما کر سکتا تھا۔ میں نے معلومات افزا لہجے میں کہا، خاتون، نکاح نامے کے ایک کالم میں یہ درج کرنا ہوتا ہے کہ آیا دلہا پہلی شادی کر رہا ہے یا اس سے پہلے بھی وہ کوئی شادی کر چکا ہے۔ اس سے مراد یہ جاننا ہوتی ہے کہ آیا دلہا کنوارا ہے یا رنڈوا ہے یا شادی شدہ ہے۔ اگر دلہا پہلی مرتبہ شادی کرنے جا رہا ہو تو اس کالم میں عقد اول کے الفاظ درج کیے جاتے ہیں۔ میں ان باتوں سے واقف نہیں ہوں، وہ بے بسی سے بولی، حالانکہ آپ کو ان باتوں سے باخبر ہونا چاہیے۔ میں نے پرزور لہجے میں کہا، لگتا ہے آپ نے شادی کے بعد آج تک نکاح نامے کو کبھی پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے کہا، آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ نکاح نامہ 4 پرت پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایک جیسی 4 کاپیاں۔ ایک کاپی نکاح رجسٹریشن کے سرکاری دفتر میں جمع ہوتی ہے، ایک کاپی نکاح رجسٹرار، جو کہ عموماً نکاح خواں ہی ہوتا ہے، اس کے ریکارڈ میں چلی جاتی ہے۔ باقی 2 کاپیوں میں سے ایک دلہا اور دوسری دلہن کے لیے ہوتی ہے۔ آپ بحیثیت دلہن نکاح نامے کی ایک کاپی کا حق رکھتی ہیں۔ حیرت ہے حنیف نے آپ کو وہ کاپی کیوں نہیں دی؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا، ویسے تو یہ نکاح خواں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دلہا اور دلہن کو فرداً ان کی کاپیاں باہم پہنچائے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ شوہر دونوں کاپیاں وصول کر کے لے آتا ہے اور گھر آ کر ایک بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیا حنیف نے ایسا نہیں کیا تھا؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، پھر بولی، میں آج ہی جا کر اس سے پوچھتی ہوں۔ آپ ضرور پوچھیں، میں نے کہا، لیکن میں اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی بنا پر ایک پیش گوئی کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ حنیف آپ کو نکاح نامے کی کاپی کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا، ورنہ اسے بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنا پڑے گا۔ ایک محاذ تو کورنگی میں کھلا ہوا ہے، دوسرا سعید منزل پر کھل جائے گا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس وقت کسی بڑی مصیبت میں گھری نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ آپ کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولی، کیونکہ کیا؟ میں نے کہا، کیونکہ یہ کہ اگر ساجدہ کی طرف سے مقدمہ عدالت میں جاتا ہے
تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ بآسانی مقدمہ جیت جائے۔ اس صورت میں آپ کی پوزیشن خاصی نازک ہو جائے گی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے پرتشویش انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا آپ نے شاید اس نوٹس کے مندرجات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس نے میری بات کی تائید کی۔ میں دوسری شادی یعنی پہلی بیوی کا پڑھ کر ہی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ دیگر باتوں پر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتایا، دیکھیں چاندنی صاحبہ، ہماری عدالتوں میں رائج آئلی قوانین کے تحت کوئی بھی شخص اپنی پہلی بیوی کی مصدقہ قانونی اجازت کے بغیر دوسری شادی کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا دوسرا نکاح ازروع مسلم آئلی قوانین مجریہ 1961 عیسوی باطل قرار پائے گا، یعنی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ بالفاظ دیگر قانونی طور پر آپ کو حنیف کی منکوحہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ازیں علاوہ اگر حنیف نے آپ سے شادی کے وقت نکاح نامہ میں عقد اول لکھوایا ہے تو یہ صورتحال آپ کے لیے مزید سنگین ہو جائے گی۔ ساجدہ کو یہ قانونی حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ آپ کو ایک لمحے میں چلتا کر دے۔ ایسی صورت میں حنیف بھی سزا کا مستوجب ہوگا۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، ایسی صورتحال میں کہاں جاؤں؟ ظاہر ہے آپ کو اپنے والدین کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے کہا، یہی تو مصیبت ہے۔ وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی حیرت انگیز انکشاف کرنے والی ہے۔ میں نے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری فرزانہ کو ہدایت کی کہ وہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دے، چاہے کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو۔ پھر میں چاندنی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنائیت سے پوچھا، آپ کون سی مصیبت کا ذکر کر رہی ہیں؟ میرے ہمدردانہ لہجے، مشفقانہ رویے اور دوستانہ انداز نے اسے حوصلہ دیا، اور وہ دل کا بوجھ اور ذہن کا غبار میرے سامنے اتار پھینکنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے گلوگیر آواز میں مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا۔ چاندنی ایک ایسا چاند تھی جو بدقسمتی سے آسمان کے بجائے زمین پر نکل آیا تھا۔ عسرت زدہ اور غربت کی ماری زندگی نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا تھا۔ اس پر کڑوی، کسیلی اور کنکریلی باتیں ہر لمحہ نیش زن کرتی رہتی تھیں۔ باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ چاندنی کا ستیلا باپ ایک عیاش طبع شخص تھا۔ شراب، جوا اور دیگر افعال بد اس کی فطرت ثانیہ بن چکے تھے۔ چاندنی نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس پر پڑنے والی پہلی میلی نگاہ اس کے ستیلے باپ ہی کی تھی۔ وہ ستیلے باپ کی ہوس زدہ نظر سے خود کو بچاتی رہی۔ جب ستیلا باپ اپنے مذموم عزائم میں کسی بھی طور پر کامیابی حاصل نہ کر سکا تو اس نے 50,000 روپے کے عوض چاندنی کو حنیف کے ہاتھ میں دے دیا۔ بظاہر دنیا والوں کے سامنے حنیف اور چاندنی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر در پردہ یہ ایک ڈیل تھی، چاندنی کے ستیلے باپ اور حنیف کے درمیان 50,000 روپے کی ڈیل۔ اس موقع پر چاندنی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ کچھ عرصہ قبل اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، جو اکثر و بیشتر اس ستیلے باپ سے اسے بچاتی رہتی تھی۔ چاندنی نے اس شادی پر یوں بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ اس کی دانست میں یہی اس کے لیے راہ نجات تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ ایک کھائی میں گرنے جا رہی تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ اس کی واپسی کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے اور شوہر کے گھر میں اس کا قیام انتہائی ناپائیدار ہو گیا تھا۔ میں تو ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں پہنچ گئی ہوں، چاندنی نے اپنی داستان علم کے اختتام پر کہا۔ میں نے کہا، آپ ہمت سے کام لیں۔ اگر اس طرح آپ نے حوصلہ ہار دیا تو پھر واقعی آپ کو مصیبت میں گرفتار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کیا کروں میں؟ آپ ہی بتائیں۔ اس کے سوال میں یاسیت اور مجبوری کا سمندر موجزن تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، سب سے پہلے تو آپ مجھے یقین دلائیں کہ آپ مجھے اپنا سچا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتی ہیں۔ میں زبان ہی سے یقین دلا سکتی ہوں، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے کہا، زبان کی بات سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اگر زبان دینے والا زبان کا دھنی ہو تو آپ مجھے زبان کی دھنی ہی پائیں گے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، بس ٹھیک ہے۔ پہلے سب سے آپ کو یہ کرنا ہے کہ کسی بھی طور کو حنیف کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مجھ سے ملی تھیں یا آپ کا مجھ سے کوئی رابطہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، وہ قطعیت سے بولی۔ میں نے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نوٹس والا لفافہ جا کر وہیں رکھ دیں جہاں سے آپ نے اٹھایا تھا۔ حنیف کو ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اس نوٹس کی حقیقت اور اہمیت کا علم ہو چکا ہے۔ وہ فرما برداری سے بولی، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی۔ میں نے کہا، اور جب تک میں خود نہ بلاؤں آپ میرے دفتر میں یا عدالت میں مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ انتہائی ضروری گفتگو صرف ٹیلی فون پر ہوگی۔
ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، ٹیلی فون کی سہولت آپ کے پاس ہے نا؟ جی ہاں، ہمارے گھر میں فون موجود ہے، اس نے بتایا۔ میں نے مزید کہا، اس کے علاوہ آپ انتہائی معقولیت کے ساتھ حنیف سے نکاح نامہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کریں گی۔ مجھے اس میں کیا دیکھنا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بتایا، عقد اول یا عقد ثانی وغیرہ کا اندراج۔ ٹھیک ہے، یہ میں کر لوں گی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، پھر پوچھا، بالفرض محال اگر حنیف نے مجھے نکاح نامہ نہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں یہ معلومات نکاح خاں سے براہ راست بھی حاصل کر سکتا ہوں اور اس سے نکاح کی کاپی کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں۔ سرکاری رجسٹریشن کے دفتر سے بھی کاپی نکلوائی جا سکتی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ ویسے آپ مجھے نکاح کی تاریخ اور متعلقہ علاقے کا نام لکھوا دیں۔ چاندنی نے یہ دونوں چیزیں مجھے نوٹ کروا دیں، پھر سوال کیا، بیگ صاحب، اس ساری تگ و دو میں میرا بھلا کس طرح ہوگا؟ اس نے ذہانت آمیز سوال کیا تھا۔ میں نے کہا، میں اپنی سی کوشش کروں گا کہ آپ کا آشیانہ آندھیوں کی زد سے محفوظ رہے اور آپ کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، اور اس سارے عمل کے لیے مجھے بہت ہی پیچیدہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو فی الحال نہ تو آپ کی سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد میں نے کہا، جس طرح میں نے آپ کی زبانی یقین دہانی پر اندھا اعتبار کرتے ہوئے آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، بالکل اسی طرح آپ بھی میری زبان پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے اپنا سچا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھیں۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد دفتر سے رخصت ہو گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی روداد، جس کا نام ہے مرگ مفید۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے اپنے طور پر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اس تمام کیس کے اندر سب کے مفاد کا تحفظ کروں گا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ میں اپنی پارٹی اور مخالف پارٹی کے ایک فرد کی خیر خواہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بہرحال میری خواہش تھی کہ آفتاب جیلانی، انور خان، شاہد حسین اور ناصر کو اس کی رقم مل جائے، ساجدہ کو شوہر اور اس کے بچوں کو باپ مل جائے، ازیں علاوہ چاندنی بھی بے یار و مددگار نہ رہے۔ بادی المنظر میں یہ ناممکن نظر آتا تھا، تاہم میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ میری نگاہ میں قصوروار صرف ایک شخص تھا اور وہ تھا حنیف۔ اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تھی۔ میں نے چاندنی کے فون کا انتظار نہیں بلکہ اپنے ذرائع استعمال کر کے معلوم کر لیا کہ حنیف نے چاندنی سے شادی کے وقت نکاح نامے میں عقد اول کے الفاظ درج کروائے تھے۔ اس حرکت سے وہ پوری طرح قانونی گرفت میں آ سکتا تھا۔ میں نے اسی روز ناصر اور شاہد حسین کو فون کر کے خوشخبری سنا دی کہ بہت جلد ان کی ڈوبی ہوئی رقم سطح فراڈ پر نمودار ہو کر ان کے قدموں میں پہنچنے والی ہے۔ انہیں میری بات کا فوری طور پر یقین نہیں آیا تھا، تاہم ان کی خوشی عین فطری تھی۔ چاندنی سے میں ایک نہایت ہی اہم بات پوچھنا بھول گیا تھا، اس طرف میرا دھیان بہت بعد میں گیا تھا۔ میں نے اسی روز دن میں کسی وقت چاندنی سے فون پر بات کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ دن کے وقت حنیف گھر میں نہیں ہوتا تھا، چنانچہ چاندنی فری ہو کر بات کر سکتی تھی۔ عدالت سے فارغ ہو کر میں دفتر میں پہنچا اور سیکرٹری سے چاندنی کا نمبر ملانے کے لیے کہنے ہی والا تھا کہ چاندنی کا فون آ گیا۔ میں نے ہیلو کہہ کر ریسیور کان سے لگا لیا۔ بیگ صاحب، میں چاندنی بول رہی ہوں، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ جی، میں پہچان گیا، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، پھر پوچھا، اینی پروگریس؟ چاندنی نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے انٹرنس کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ نہ صرف انگریزی پڑھ لیتی تھی بلکہ ہلکے پھلکے جملے بول اور سمجھ بھی لیتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں چاندنی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں بتایا، پروگریس تو ابھی کوئی نہیں ہے مگر ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ اس نے بتایا، حنیف گزشتہ رات گھر نہیں آیا۔ اوہ! میں نے گہری سانس خارج کی۔ کیوں؟ کیا کل رات یا دن میں کسی وقت کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا تھا؟ وہ بولی، میں گاہے بگاہے اس سے نکاح نامے کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ وہ حسب معمول ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، لیکن گزشتہ شام کو ہمارے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے اسے کھری کھری سنا دی۔ وہ خاصا جھنجھلایا ہوا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، تم مجھے اور پریشان نہ کرو۔ ہمارے درمیان خاصی دیر تک بحث و تکرار ہوتی رہی، پھر ناراضگی سے وہ گھر سے نکل گیا۔ وہ عام طور پر رات 10 بجے تک گھر آ جاتا ہے، مگر گزشتہ رات وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میں نے پوری رات اور آج کا آدھا دن سخت پریشانی میں بسر کیا ہے
اور اب آپ کو فون کر رہی ہوں۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ صرف یہ کریں کہ پریشانی کو خود سے دور بھگا دیں، میں نے تشفی آمیز انداز میں کہا۔ حنیف خود گیا ہے تو خود ہی واپس بھی آ جائے گا، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور رہی بات نکاح نامے والی، میں نے ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کیا، تو وہ میں نے سب معلومات کروا لی ہیں۔ نکاح نامے میں حنیف نے عقد اول ہی لکھوایا ہے، یعنی جھوٹ درجہ اول، وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ بالکل درست، میں نے تائید کی۔ اس نے پوچھا اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا اچھا ہوا آپ نے فون کر لیا، ورنہ میں آپ سے رابطہ کرنے والا تھا۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ میں نے کہا دراصل اس روز میں ایک نہایت ہی اہم بات پوچھنا بھول گیا تھا، اس لیے آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ غیروں کی طرح بات نہ کریں بیگ صاحب، وہ اپنائیت سے بولی۔ میں اب پوری طرح آپ پر انحصار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا میں اس عمل کو آپ کی عقل مندی پر محمول کروں گا۔ وہ بولی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میں نے پوچھا سی کنگ شپنگ کمپنی والوں نے کچھ عرصہ قبل حنیف کو نوکری سے نکال دیا تھا، اب آپ لوگوں کا گزارا کس طرح ہو رہا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر انسان فاقے بھی کر رہا ہو پھر بھی فلیٹ کا کرایہ، بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے بل تو ادا کرنا ہی پڑتے ہیں۔ کیا حنیف کا کوئی دوسرا ذریعہ یا آمدنی بھی ہے؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولی اس نے کبھی براہ راست تو مجھے کچھ نہیں بتایا، مگر جب وہ اپنے دوستوں سے ٹیلی فون پر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس یک طرفہ گفتگو سے میں نے جو اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق آپ یوں سمجھ لیں کہ حنیف ایک منی بس کا مالک ہے۔ یہ منی بس نارتھ کراچی کے روٹ پر چلتی ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے علاوہ، چاندنی بتا رہی تھی، اس کے علاوہ مجھے یہ سنگن بھی ملی ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ سکول بھی چلا رہا ہے۔ بظاہر وہ سکول کسی اور شخص کے نام ہے، لیکن در پردہ حنیف ہی اس سکول کا مالک و مختار ہے۔ واہ بھائی واہ، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ حنیف کی تو پانچوں گھی میں ہیں، دنیا کے کسی بھی چپڑاسی نے شاید ہی اتنی ترقی کی ہو۔ بے ایمانی اور فراڈ سے سب کچھ ممکن ہے، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا اس پرائیویٹ سکول کا نام کیا ہے اور وہ کس علاقے میں واقع ہے؟ علاقہ تو مجھے معلوم نہیں، وہ معذور لہجے میں بولی، تاہم سکول کا نام غالباً ویل فاؤنڈیشن سیکنڈری سکول ہے۔ اور بینک بیلنس کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہیں؟ میں نے مفید ترین کرید جاری رکھی۔ وہ بولی اس کا بینک اکاؤنٹ تو ہے، مگر اس میں رقم کتنی ہے یہ میں نہیں جانتی۔ آپ نے جتنی حساس معلومات مجھے فراہم کی ہیں اس کے لیے میں آپ کا از حد شکر گزار ہوں، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ جواب میں اس نے ہر اچھے انسان کی طرح کہا یہ تو میرا فرض تھا۔ دو چار رسمی باتوں کے بعد میں نے سلسلہ ٹیلی فونک گفتگو منقطع کر دیا۔ اگلے 2 گھنٹے میں ذہنی طور پر میں بہت مصروف رہا۔ اس وقت میں اپنے دفتر میں بیٹھے بیٹھے ایک سرگرم منکش بن گیا تھا۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی یعنی BSE کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن کا سیکرٹری میرے بہت اچھے تعلق داروں میں تھا۔ میں نے فون پر اس سے رابطہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے متعلقہ شعبے سے معلوم کر کے مجھے بتا دیا کہ ویل فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول کہاں پر واقع تھا اور اس کا اصل مالک کون تھا۔ اس طرح میں نے ٹرانسپورٹرز یونین کے چیئرمین سے رابطہ کر کے بھی اس بات کی تصدیق کر لی کہ حنیف کی منی بس کون سی تھی اور اس کا روٹ کیا تھا۔ مزید تحقیق کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ جس بلڈنگ میں ویل فاؤنڈیشن سکول چل رہا تھا وہ بھی حنیف کی ملکیت تھی۔ وہ 120 گز پر تعمیر شدہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کی اس زمانے میں کم از کم قیمت بھی 2.5 لاکھ تو ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاندنی سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ ادھورا بول دیا تھا۔ در حقیقت حنیف کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا۔ اللہ اللہ، کیا شان چپڑاسی گانا پائی تھی اس خوشبخت نامراد نے۔ حنیف کے اثاثوں کے بارے میں جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب ہمارے پہلے کیس کے تن مردہ میں بھی ٹھیک ٹھاک جان آ گئی تھی۔ عدالت حنیف سے یہ سوال کر سکتی تھی کہ اگر اس نے کوئی فراڈ یا دھوکہ دہی کا کام نہیں کیا تو پھر اس نے زندگی بھر چپڑاسی کی نوکری کرتے ہوئے یہ مال و جائیداد کس طرح بنا لیا تھا؟ اور اس پیچیدہ سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے دفتر سے اٹھنے سے پہلے فیصلہ کر لیا کہ کل کا دن میں حنیف کے خلاف دستاویزی ثبوت حاصل کرنے میں صرف کروں گا اور اس سے اگلے روز عدالت میں اس کے خلاف باقاعدہ 2 مقدمات دائر کر دیے جائیں گے، ایک ساجدہ کی طرف سے اور دوسرا 4 متاثرین کی طرف سے۔ میں نے اسی روز شاہد حسین کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ آئندہ روز آفتاب جیلانی اور انور خان کو میرے پاس لے آئے۔ میں ان سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ آنے والا دن نہایت ہی اہم تھا۔ اس دن کی اہمیت دن شروع ہونے سے قبل ہی اپنی شکل میں نمایاں تبدیلیاں پیدا کر چکی تھی۔ وہ شام بڑی ہی تہلکہ خیز اور انکشاف انگیز تھی۔
میں دفتر سے فارغ ہو کر اپنی گاڑی میں گھر جا رہا تھا کہ ایک سگنل پر مجھے رکنا پڑا۔ اسی وقت ایک اخبار فروش بچہ میری گاڑی کے قریب آیا اور شام کا ایک اخبار میری نگاہ کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، خطرناک اشتہاری مجرم اور مرڈر کیس کا موسٹ وانٹڈ اصغر عرف ایٹم بم پولیس مقابلے میں ہلاک۔ اسی وقت سگنل کھل گیا۔ میں نے بچے کے ہاتھ سے اخبار جھپٹ کر ایک چھوٹا نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے پہلی کوشش میں گاڑی کو رش سے نکالا اور ایک اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر اس سنسنی خیز خبر کی تفصیلات پڑھنے لگا۔ خبر کے مطابق آج دوپہر کے بعد پولیس نے سہراب گوٹھ کے نزدیک واقع ایک عمارت کے فلیٹ پر دھاوا بولا تھا۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایٹم بم اپنے چند بے ہی خواہوں کے ساتھ اس فلیٹ میں موجود ہے۔ پولیس کی آمد پر ایٹم بم اور اس کے ساتھیوں نے راہ فرار اختیار کی۔ پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں پولیس کو بھی فائرنگ کرنا پڑی، جس کے نتیجے میں ایٹم بم اور اس کا ایک ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ 2 ساتھیوں نے شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی دم توڑ دیا۔ ہلاک ہونے والے ایٹم بم کے ساتھیوں کے نام کچھ اس طرح تھے: جاوید احمد، نذیر اقبال اور حنیف ٹرانسپورٹر۔ نیچے ان چاروں کی تصاویر بھی شائع ہوئی تھیں۔ حنیف کی تصویر کو دیکھتے ہی میں نے فوراً پہچان لیا، وہ ساجدہ کا شوہر حنیف فراڈیا ہی تھا۔ میں نے اخبار کی لوح پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا وہ ایک معروف شام کے اخبار کا ضمیمہ تھا جو ہنگامی بنیاد پر شائع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات کی تفصیل میں آپ کے لیے کوئی دلچسپی کی بات نہیں ہوگی، اس لیے میں بھی واقعات کو سمیٹتے ہوئے آپ کو اس پیچ در پیچ کہانی کے انجام سے آگاہ کرتا ہوں۔ حنیف کی موت کے بعد اس کے مال و دولت اور جائیداد کی قانونی حقدار اس کی بیوی ساجدہ اور بچوں کو قرار دیا گیا تھا۔ حنیف کے بینک اکاؤنٹ میں لگ بھگ 2,40,000 روپے کا سراغ ملا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً انسان خود غرض ہو جاتا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر ساجدہ نے دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔ 4 متاثرین کا معاملہ اس کے علم میں تھا۔ میں نے تفصیلاً چاندنی کے بارے میں بھی اسے بتا دیا۔ وہ صابر و شاکر عورت کسی سمندر کی گہرائی اپنے دل میں رکھتی تھی اور اسی حساب سے اس کا دامن بھی طویل و عریض تھا۔ اس نازک مرحلے پر اس نے عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی رضامندی اور خوشی سے 4 متاثرین کو ان کی ڈوبی ہوئی رقم واپس کی۔ چاندنی کو اپنی چھوٹی بہن مان کر ویل فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول والی عمارت اس کے نام لگا دی اور اپنے لیے صرف ایک منی بس رکھی۔ اس منی بس کے 4 پہیوں کی گردش نے 1 سال کے اندر اندر ساجدہ کو 2 منی بسوں کا مالک بنا دیا، اور جب تک مجھے اس کے حالات کا علم ہوتا رہا وہ 5 منی بسوں کی مالک بن چکی تھی، جو کراچی شہر کی مختلف سڑکوں پر 18 گھنٹے روزانہ چکراتی رہتی تھی۔ ساجدہ کی اس بے بہا ترقی میں اس کے بندہ پرور عمل کا بھی دخل واضح ہے۔ جو شخص خدا کے بندوں کا خیال رکھتا ہے، خدا اسے ضرور نوازتا ہے۔ دیر اور سویر کی بات الگ ہے، خدا بندے پر نوازشات کرتے وقت اس کے ظرف کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ ایک وہ بھی بندہ خدا تھا جس نے دونوں ہاتھوں سے خدا کے بندوں کو لوٹا اور بالآخر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا۔ حرام موت مرنا اسی کو کہتے ہیں۔ تاہم اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ حنیف کی موت بہت سے انسانوں کی زندگی سنوار گئی۔ مرگ مفید اسی کو کہتے ہیں۔